بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کون سا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا۔ سوال ہے، پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ جواب ہے 2 ہجری کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سوال ہے، اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے؟ جواب ہے ذی الحج کا۔ سوال ہے، سب سے پہلا اسلامی لشکر کس خلیفہ کے دور میں تیار کیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، کس نبی کی دعا سے بارش برسنا شروع ہوئی؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں سخت آزمائشوں اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر اور استقامت کی وجہ سے انعامات عطا کیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سوال ہے، والدین کی خدمت کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ جواب ہے، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ قرآن اور سنت میں والدین کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے۔ سوال ہے، حجر اسود کو کس نبی نے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کا خواب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور 11 ستارے کا خواب آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، جو خود بھی نبی تھے، اور سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔
سوال ہے، والدین کی خدمت کا بدلہ کیا ہے؟ جواب ہے، والدین کی خدمت کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت نازل کرتا ہے۔ والدین کی دعائیں زندگی میں خوشحالی اور برکت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی رضا اور جنت بھی والدین کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ سوال ہے، دنیا کے آخر زمانے کی کون سی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ جواب ہے، دجال کا آنا دنیا کے آخر زمانے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ سوال ہے، حج کا کون سا رکن عرفات کہلاتا ہے؟ جواب ہے، وقوف عرفات حج کا ایک اہم رکن ہے، جہاں حجاج اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ سوال ہے، زندگی میں سب سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، زندگی میں سب سے بڑی ناکامی کوشش نہ کرنا ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں تھے؟ جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے، سب سے زیادہ احکام کون سی سورہ میں ہے؟ جواب ہے، سب سے زیادہ احکام سورہ بقرہ میں ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس جگہ پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا۔ سوال ہے، قرآن پاک کا نزول کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ جواب ہے، قرآن پاک کا نزول 23 سال میں مکمل ہوا۔ سوال ہے، کس نبی کی قوم پر پتھر برسائے گئے؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے۔ سوال ہے، اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے زیادہ مقدس ہے؟ جواب ہے، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ روزے، عبادت اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 جنگوں میں شرکت کی۔
سوال ہے، اسلام میں کس رات کو عبادت کا خصوصی حکم ہے؟ جواب ہے شب قدر کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان سب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی نے ہجرت کی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا معرکہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جو 2 ہجری میں ہوا اور مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے عظیم کامیابی ملی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو کب آزاد کروایا؟ جواب ہے روز عاشوراء کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا تھا کہ وہ اسے قربان کرے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دیا، جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اطاعت کو قبول کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینا حقیقی ایمان اور محبت کی علامت ہے، اور اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ کوثر۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔